الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت کا فرض ہے، اور علم ایک روشنی ہے۔ علم ایک روشنی ہے، جس کے اندر علم نہیں ہے وہ اندھیرا ہے، اس کے اندر جیسے اندھیرا کے مانند ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، حدیث کے اندر ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اب علم کا سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو ہے علم کا سیکھنے کے لیے مسلمانوں پر جب فرض ہوتے ہیں تو ہمیں علم سیکھنا چاہیے۔ علم سے مراد کہ اتنا علم سیکھنا فرض ہے جتنا انسان کی ضروریات ہے، گھر کی، میاں بیوی کی، ماں باپ کے، اور نماز، زکوٰۃ وغیرہ کے، اس طریقے اتنا علم سیکھنا فرض ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ بچپن میں ہم نے علم نہیں سیکھا، بچپن میں ہم نے قرآن کو نہیں سیکھا، اردو وغیرہ نہیں پڑھے، دین کی تعلیم نہیں پڑھے، تو ایسا بات نہیں ہے کہ بچپن میں نہیں سیکھے تو اب نہیں سیکھنا، اب بھی سیکھ سکتے ہیں اگر ہم کوشش کریں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم علم کو سیکھیں، نماز کو جانیں، نماز کو سیکھیں، نبی کے طریقے، اسلام کے طریقے کو سیکھیں، شریعت کو جانیں کہ صبح سے لے کر شام تک یعنی 24 گھنٹہ کے اندر جو ہم مسلمانوں کے اندر ضروریات کی چیز ہے اس کو سیکھیں۔ گھر کی ضرورت ہے، جیسے بیوی بچوں کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، اور اس طریقے سے ضرورت ہے تو اس کو سیکھنا چاہیے ہمیں۔ اور قرآن کا سیکھنا تو ضروری ہے۔ جس مسلمان کے اندر قرآن نہیں، میرے محترم بزرگوں دوستو، مسلمان کے اندر قرآن کا سیکھنا لازم چاہیے تھا، کیونکہ قرآن ہماری سب سے اہم کتاب ہے۔ قرآن کے اندر پورے مسائل ہیں، اور قرآن کی تلاوت ہمیں ہر دن کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کی تلاوت کرنے سے آخرت کی بھی فائدہ ہے اور دنیا کی بھی فائدہ ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے صدقے سے جنت میں دے گا، اور دنیا میں اس کی وجہ سے ہمیں عزت دے گا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں قرآن کو سیکھیں، تو اس قرآن کو سیکھنے کے لیے ہمارے اندر ضروری ہے کہ نورانی قاعدہ کو جانیں۔ نورانی قاعدہ اگر سیکھ لیں گے تو میرے محترم دوستو قرآن کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن کو پڑھنے کے لیے نورانی کا ضروری ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر دن ایک ایک سبق آپ حضرات کے سامنے یوٹیوب کے ذریعہ آپ تک پہنچائے۔ آپ اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور سیکھ پائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ ہر ایک تختی کو ہر دن پڑھیں، دھیان میں رکھیں، ذہن میں بات کو بیٹھائیں، حروف کو پہچانیں۔ یہ نورانی قاعدہ ہے، اس کو سیکھنے کے بعد قرآن کا پڑھنا آسانی ہو جائے گا۔ جب نورانی کو پڑھ لیں گے تو ہمیں نماز کو سیکھنا آسان ہو جائے گا، اردو کا پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا، یعنی ہر ایک چیز کو پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو ہم نورانی قاعدہ شروع کرتے ہیں، آپ حضرات دھیان سے سنیں اور اس کو پڑھیں اور محنت کریں۔ محنت سے ہر ایک چیز ہوتی ہے۔ تختی نمبر 1، بسم المفردات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاء، سین، شین۔ یہ دونوں سین کے اندر فرق ہونا چاہیے۔ یہ چھوٹی سین ہے، سین، یہ جو ہے بڑا شین ہے، شین۔
صاد، اس کی آواز میں تھوڑا سا پور ہونا چاہیے. غاد، طا، غا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، امتحان. یہ جو ہے امتحان ہے. الف سے لے کر یا تک جو ہے پڑھے جو ہے اس کی پہچان ہے. اگر ہم کو الف سے لے کر یا تک پہچان ہو گیا تو اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں. اگر پہچان نہیں ہوا تو اس کو ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو الف سے لے کر یا تک جب آپ پڑھیں گے تو دھیان سے اچھی طریقے سے یاد کریں گے، دھیان میں بات کو بیٹھائیں گے. ہر ایک حروف کو دھیان میں بیٹھنا چاہیے. حروف کی پہچان ضروری ہے. اگر حروف کی پہچان نہ ہو تو پھر آگے بھی پڑھنا مشکل ہے اور جو ہے جلدی یاد بھی نہیں ہوگا. تو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور حروف کو پہچانیں. یہ اسی کی امتحان ہے. تا، طا، ثا، سین، شین، صاد، حا، ہا، خا، قاف، ذال، زا، ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، تا، میم، لام، دال. یہ مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں. یعنی ادھر جو ہے الگ الگ حروف ہے، اس کو جو ہے مفردات کہتے ہیں. اب جب ملے ہوئے جب حروف مل کے آئیں گے، کیونکہ جب اندر آئیں گے حروف تو مل کے آئیں گے، تو اسی لیے جو ہے ملے ہوئے حروف کی شکلیں، کون سے حروف کیسے ہوتے ہیں ان کی شکل ہے یہ. اس شکل کو آپ کو یاد رکھنا ہوگا، اس شکل کو پہچاننا ہوگا. اگر یہ شکل آپ پہچان جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ نورانی پڑھنا آسان ہو جائے گا اور ساتھ کے ساتھ قرآن کا بھی پڑھنا بالکل آسان ہو جائیں گے. تو اس حروف کو پہچانا، جیسے الف ہے، یہ الف کی دو شکل، یہ شکل ہے ان کے، یہ اصلی شکل ہے اس کا، اور یہ جو ہے شکل ہے اسے ملانے کی شکل ہے. اس شکل کو آپ جو ہے دھیان میں رکھیں گے. نیچے کا جو حروف ہے وہ ملاوٹ کی شکل ہے، اس حروف کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اور جو ہے پہچان کر پڑھنا ہے. یہ حروف آپ کو جو ہے ادھر ملیں گے. الف، الف کی دو شکل، الف، الف. با کی دو شکل، با، با. تا کی تین شکل، تا، تا، تا. جیم کی ایک شکل، جیم. دال کی ایک شکل، دال. عین کی دو شکل، عین، عین. فا کی دو شکل، فا، فا. کاف کی دو شکل، کاف، کاف. لام کی دو شکل، لام، لام. میم کی دو شکل، میم، میم. نون کی دو شکل، نون، نون. ہا کی تین شکل، ہا، ہا، ہا. حمزہ کی دو شکل، حمزہ، حمزہ. یا کی دو شکل، یا، یا. سبھی حضرات سے ہمارے یہ بھی ایک درخواست ہے کہ ہم محنت کے ساتھ آپ کے سامنے ہر دن انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو جو ہے ایک ایک تختی، ایک ایک سبق جو ہے آپ کے سامنے پیش کریں گے. آپ حضرات
اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کے سامنے ہماری ایک یہ بھی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اس کو سبسکرائبر کریں اور اس کو لائک بھی کریں، کہ یہی ہمارا ایک محنت کا پھل ہے۔